ورچولی ہر موبائل ہولڈر جو ہے وہ یہ فون کر کے سہولت لے سکتا ہے فری آف کاسٹ 24 گھنٹے. جب ہمارے پاس کال ٹرانسفر ہوگی وہ اپنا مسئلہ بتائے گا, وہ مسئلہ مجھ سے شیئر کرے گا. پھر ہمارا ایک کمپنی کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ وہ اپنی رپورٹس بھی شیئر کر سکتا ہے. اکارڈنگلی میں اس کو دیکھوں گی, ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنا کے اس کو پرسکرپشن میں جو میڈیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ میں بھیجتی ہوں. اگر ڈاکٹر کی کال ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو ٹرانسفر کی جاتی ہے, یا اگر کوئی ذہنی امراض سے ریلیٹڈ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو اس کال کو ہم کاؤنسلنگ آفیسرس کے پاس فارورڈ کر دیتے ہیں. السلام علیکم. GNN+ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اریبہ شاہ. آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کال کر کے گھر بیٹھے ڈاکٹر کے مشورے حاصل کر سکتے ہیں. آخر یہ ٹیلی طبیب ہے کیا, آئیے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. السلام. سر آپ کا نام؟ حسان احمد. آخر یہ ٹیلی طبیب ہے کیا اور اس کی کیا سروسز ہیں؟ بیسیکلی ٹیلی طبیب ایک طرح کا ڈیجیٹل OPD کا کنسیپٹ ہے کہ جو آپ اپنے گھر کے پاس یا ہاسپٹلس میں جا کے ڈاکٹرس سے مشورے لے سکتے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر سے میڈیسنس پرسکرائب کروا رہے ہوتے ہیں, وہ اب آپ اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ایک فون کال کے ذریعے ڈاکٹر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں, ڈاکٹر سے مشورے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ یا سائیکالوجیکل کاؤنسلنگ جو ہے آپ بالکل فری میں حاصل کر سکتے ہیں, وہ بھی صرف 1123 ڈائل کر کے. ہمارے پاس یہاں پر 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن یہ سروس میسر ہوتی ہے کہ جس میں آپ ڈاکٹر سے کسی بھی طرح کی بیماری کے حوالے سے مشورے حاصل کر سکتے ہیں, چاہے وہ بیماری بچوں سے ریلیٹڈ ہو, بڑوں کی ہو, عورتوں کی ہو. ہم ایک پوری طرح سے کمپریہنسو کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ماہر ڈاکٹرز ہیں, بچوں کے پیڈیاٹریشنز اویلیبل ہیں, گائنیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی ایکسٹرنل کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے ہیلتھ ڈائریکٹری سے آپ کو وہ معلومات بھی فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی جب ہمیں کال کر رہے ہوں گے تو آپ کے گھر کے نزدیک جو بھی بہترین ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہوگی, وہاں پر جو بھی کنسلٹنٹس اویلیبل ہوں گے, ہم ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ ڈینیل موجود ہیں, ہیلتھ ایڈوائزر. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی, یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہیلتھ ایڈوائسز دی جاتی ہیں اور کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم. بالکل, یہاں پر ہمارے پاس ہیلتھ ایڈوائس سب سے پہلا جو پرائیورٹی میں ہمارا کام ہے وہ ہیلتھ ایڈوائس کا ہے. ہیلتھ ایڈوائزرز بیسیکلی کال کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. جب ہمارے پاس کال یہاں پر لینڈ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن کے اوپر, تو کال کو کیٹیگرائزیشن کا کام سب سے پہلے ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم پیشنٹ سے اس کی ساری ڈیٹیلس, اس کا بایوگرافک انفارمیشن اور اس کی جو سائن اینڈ سمٹمس وہ بتا رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم اسیس کر کے اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کال کس کے پاس جانی چاہیے. ڈاکٹر کے پاس اگر ڈاکٹر کی کال ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو ٹرانسفر کی جاتی ہے, یا اگر کوئی ذہنی امراض سے ریلیٹڈ کوئی آ رہا ہوتا ہے تو اس کال کو ہم کاؤنسلنگ آفیسرس کے پاس فارورڈ کر دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی کال ہمارے پاس ایمرجنسی کنڈیشن کی ہو, کریٹیکل کیسز ہو, تو ہم ایمبولینس پہ بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس سب سے پہلے ہوتا ہے جس میں ہم پیشنٹ سے ان کی معلومات لیتے ہیں. رجسٹریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد اگر جب کبھی دوبارہ کوئی کالر ہمیں کال کرے تو اس کو وہ تمام تر معلومات دوبارہ نہ بتانی پڑے. پہلے سے اس کا ایک ہمارا ڈیٹا بیس بنا ہوتا ہے جس میں اس کی ڈیزیز, اس کی سمٹمس, اس کی پراپر ہسٹری ہوتی ہے, تو ڈاکٹر کو بھی پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ پرانا کالر ہے, ان مسئلوں سے ہمارے پاس آیا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طابہ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں پیشنٹس کو. دیکھیں, جیسے آپ کو پتہ ہے ہماری ایک ہیلپ لائن ہے ٹیلی طبیب کے نام سے. اس کا نمبر ہے 1123. 1123 پہ کوئی بھی مجھے کال کرے گا, کوئی بھی پیشنٹ ہو, اس کو میں ڈیل کرتی ہوں. بیسکلی میرا فورٹ زیادہ تر پیڈیاٹیشین ہے, پیڈس کے بچوں کو میں ڈیل کرنا ہے, لیکن میں ہر قسم کے جنرل فزیشین والے سارے کام کرتی ہوں. اس میں پروسیس کیا ہوتا ہے, اب وہ پیشنٹ ہمیں کال کرے گا, وہ کال میرے پاس ٹرانسفر ہوگی. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس کال ٹرانسفر ہوگی وہ اپنا مسئلہ بتائے گا, وہ مسئلہ مجھ سے شیئر کرے گا. پھر ہمارا ایک کمپنی کا ایک واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ وہ اپنی رپورٹس بھی شیئر کر سکتا ہے. اکارڈنگلی میں اس کو دیکھوں گی, ڈفرینشیل ڈائگنوسس بنا کے اس کو پرسکرپشن میں جو میڈیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ میں بھیجتی ہوں واٹس ایپ کے تھرو. اچھا, کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں جو ہے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ کس طریقے سے ڈیل کریں؟ دیکھیں, یہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے سندھ انٹیگریٹڈ ہیلتھ سروسز کا, ایک ٹیلی طبیب ڈپارٹمنٹ ہے, دوسرا ان کا ڈپارٹمنٹ ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول. آپ نے سنا ہوگا ریسکیو 1122 کی ایمبولینسز جو روڈوں پہ جا رہی ہیں. ریسکیو 1122 کے ایمبولینس کے اندر جو پیشنٹ ہوتا ہے ہم اس سے ڈائریکٹ لنکڈ ہوتے ہیں. پیشنٹ کے اندر تو ویل ٹرین EMT یعنی ویل ٹرین اسٹاف ہوتا ہے, وہ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کی اگر کنڈیشن فار ایگزامپل کریٹیکل ہے تو میں کتنی آکسیجن دوں, کیا انجیکشن دوں. یہ ساری میڈیکیشن ہماری ایمبولینس میں پرووائڈڈ ہے, تو وہ ہم سے بات کرتا رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرسن
کی طبیعت بھی صحیح رہتی ہے اور اس کو ہم ٹائملی اس کی ڈیسٹینیشن پہ بھی پہنچا دیتے ہیں ود میڈیکیشن اینڈ ود آکسیجن سپورٹ. یہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتا ہے. او پی ڈی بھی فری آف کاسٹ ہے, میڈیکل سروسز بھی فری آف کاسٹ ہے. اگر کبھی کسی بھی پیشنٹ کو کہیں ریفر کرنا ہو, کہیں جانا ہو, کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے, ہماری ریسکیو 1122 کی سروس پہ کال کر کے وہ جا سکتا ہے. ٹیلی طبیب سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرن سائیکالوجسٹ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پیشنٹ کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں سچویشن میں جب کوئی انزائٹی کا شکار ہوتا ہے یا دیگر نفسیات کے مسئلوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی فون کالز آتی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ سائیکالوجسٹ کی نیڈ ہے, اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے پاس ایسے کلائنٹس بھی آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم ای سی جی کروا چکے ہیں, ڈفرینٹ رپورٹس کروا چکے ہیں, کچھ پینک اٹیکس کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے, کچھ اویئر ہوتے ہیں کہ ہمیں انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یا پہلے سے میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں, دین وہ ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ یہاں ان کو یہ ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے ایک تو ایزلی وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, سیشن لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو سائیکولوجیکلی سفر کر رہا ہوتا ہے ایشوز میں, اس کے لیے جانا کہیں پہ تو وہ تھوڑا سا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے, اور ایک کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے, پرائیویسی ہوتی ہے, تو وہ یہاں پہ ایک تو فری آف کاسٹ ہوتا ہے, دوسرا ان کی پرائیویسی رہ رہی ہوتی ہے تاکہ کوئی اکثر لوگ اس وجہ سے سوچتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچے گا, ہم پاگل تو نہیں ہے, لائک اس چیز کو وہ تھوڑا سا, تو یہاں پہ یہ چیز ان کی پرائیویسی رہ جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO SIHS طارق قادر صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس ادارے کا کیا مقصد ہے اور یہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ انیشیٹو کیوں لیا. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ. یہ جو آپ کے ادارے کا ایک انیشیٹو ہے یہ آپ نے کس لیے لیا؟ یہ تو آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے, سب کے لیے ہے. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی ہیلتھ, یہ جو ایک نیا نام ہے اس کانسیپٹ کا, اس خیال کا, جو کہ قدرتی طور پہ ہر انسان کو اور ہر فیملی کو سپورٹ کے حساب سے چاہیے ہوتا ہے. اور سندھ گورنمنٹ نے یہ تھوڑا سا دیر سے شروع کیا, لیکن کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت. تو درست اس لیے, دیر آنے والی بات تو ہے ہی ہے, لیکن درست اس لیے کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ دو پلرز پہ کھڑا ہے. نمبر 1 پلر ہے ریسکیو 1122 ایمبولینس سروس, جس میں ہم اس وقت پورے صوبے کے اندر 30 کے 30 ضلعوں میں ایمبولینس سروس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور 371 ایمبولینسز اور تقریباً 2000 ہمارے جو بہت ہی کوالیفائڈ قسم کے ٹیم ممبرز ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا, جو عام کلینک ہوتی ہے اور جیسے یہ ورچوئل کلینک کے طور پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس میں کیا بینیفٹ ہے لوگوں کو؟ سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ ہے کہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو 24 گھنٹے آپ کے ٹیلی فون پہ, موبائل پہ, ابھی تو موبائل آپ کے پاس بھی موبائل ہے, آپ کی والدہ کے پاس بھی موبائل ہوگا, اور گھر میں ہر تقریباً بچے کے پاس بھی موبائل ہوگا. تو ورچولی ہر موبائل ہولڈر جو ہے وہ یہ فون کر کے سہولت لے سکتا ہے فری آف کاسٹ 24 گھنٹے. اور اس میں یہ تینوں قسم کے سیگمنٹس ہیں. اب یہ دیکھیں, ڈاکٹر تو آپ کو مل بھی جائے کہیں پہ, جو میڈیسن کے لیے یا سر درد کے یا بخار کے لیے آپ کو گولی دے دے یا دوائی دے دے, لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اور جو آپ کے سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, اس کے اسپیشلسٹ آپ کو پاکستان میں مطلب وہ تقریباً کوئی میرے خیال میں 8 لاکھ یا 9 لاکھ کے پیچھے ایک ہے جا کے ملتا ہے. تو اگر وہ جب اتنے ناپید قسم کے ڈاکٹرز آپ کو یہاں پہ مل جائیں تو آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے. تو اس فائدے کو میرے خیال میں کسی طرح کوانٹیفائی کرنا یا کمپیئر کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا, اتنا بڑا فائدہ ہے.